اللہ غفور رحیم. اب دوسری بات کہ لوگوں کو جب پکارا جائے، اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کے پکار یہ دینی پکار ہوتی ہے، تو دینی پکار کو آپ عام پکار کی طرح نہ سمجھیں کہ آئے اور نہ آئے تو نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کریم فرماتے نو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دین کی دعوت ایسی آپ نے آنا ہوگا، اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا. یا لا تجعلوا دعاء الرسول، آپ کنسیڈر نہ کریں اور آپ سمجھیں نہ دعاء الرسول پیغمبر کے بلاوے کو کا دعائے بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہیں. آپ لوگوں کا ایک دوسرے کو بلانا کوئی اور چیز ہے، لیکن دینی دعوت جب پیغمبر دے دے یا دین کے بھی ہاتھ پہ دے دی جائے وہ عام دعوت نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ نے آنا ہوگا. اور پیچھے فرمایا اللہ کریم نے کہ قد یعلم الذین، اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے ان لوگوں کو یتسللون منکم لواذا، جو چورے چھپے آپ کے مجلس سے کسک جاتے ہیں، جو چوری چھپے آپ کے مجلس سے کسک جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے میں نے ان کو نوٹ کر دیا ہے کہ وہ کیوں کسکتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، فکر مند رہے وہ لوگ، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو مخالفت کرتے ہیں اپنے امیر کے حکم کے، پیغمبر کے حکم کے. تو وہ فکر مند رہیں کس چیز کے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کے جانب سے ان کو عذاب علیم مل جائے. جماعتی کام سے، اجتماعی کام سے آدمی کس کے، تو وہ ضرور فتنے میں پڑے گا، وہ ضرور کسی گمراہی کا شکار ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گئے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے. کتنے خطبے دے دیے؟ ایک خطبہ وہ ہے، ایک خطبہ جو واجب ہے حج میں، جو واجب ہے وہ ہے عرفات والا خطبہ. عرفات والا خطبہ، عرفات پہ اسٹے تو فرض ہے، لیکن وہاں کا خطبہ وہ واجب ہے، ضرور دینا چاہیے. سارے لوگ سنیں یا نہ سنیں لیکن امام نے دینا ہوگا، کیونکہ سارے لوگ تو نہیں سن سکتے، وہاں ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں نہیں، تو امام نے دے تو وہ واجب ہے. اور ایک ہے سنت خطبہ جو مینا میں دیا جاتا ہے. کہاں دیا جاتا ہے؟ مینا میں. تو وہ ہے سنت خطبہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا والے خطبے میں ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب المومن، 3 خصلتیں ہیں، ایک مسلمان نے اس کو پریکٹس کر دیے اور پریکٹیکل بنا دیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کو کبھی زنگ نہیں لگے گی. اس کے دل کو کبھی زنگ مین دل کی جو بیماریاں ہیں، میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ پرائیڈ یہ ایک بیماری، آپ لکھیں پرائیڈ، تکبر، یہ دل کی بیماری، تکبر. دوسرا بیک بائٹنگ، یہ دل کی بیماری، سلانڈرنگ یہ دل کی بیماری ہے، گریڈ یہ دل کی بیماری ہے، ڈسکنٹینٹ یا ڈسسیٹسفیکشن یہ دل کی بیماری ہے، سسپیشن یہ دل کی بیماری ہے، بلا وجہ اینگر یہ دل کی بیماری ہے، ہیٹڈ اور انمیٹی یہ دل کی بیماری ہے. 8 بیماریاں علماء نے شمار کر دی ہیں، اور میں نے کتنے شمار کر دی؟ بس یہ 8 بیماریاں یہ دل کی بیماریاں ہیں. حضور پاک نے فرمایا دل کو لگ گئی کوئی کام اور کوئی عمل وہ صحیح نہیں ہوگا، کوئی کام اور عمل وہ صحیح نہیں ہوگا. شیخ نے ایک اور چیز اس کے ساتھ شامل کروا دی، شیخ رحمہ اللہ، اس نے اس کے ساتھ ایک اور کہ کنسپیریسی، کہ آدمی کا ذہن سازشی بن جائے، کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. عید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں کہہ دیا. مجھے دیکھیے معاذ بن جبل کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان الحلال بین، جو چیز لافل ہے شریعت میں دیٹ از کلیئر، دیٹ از کلیئر. والحرام بین، جو انلافل ہے دیٹ از آلسو کلیئر. وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جس کی یہ حیثیت عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتی ویدر دس از لافل اور ان لافل. جس کو کہتے ہیں امور مشتبہات، کیا کہتے ہیں؟ مشتبہات. حضور پاک فرماتے ہیں لا یعلمون کثیر من الناس، ڈھیر سارے لوگ وہ نہیں جانتے، وہاں علماء سے پوچھنا ہوگا. لا یعلمون کثیر من الناس. اب حضور نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جس چیز کے متعلق آپ اشتباہ میں ہیں کہ لافل ہے کہ ان لافل ہے، حضور پاک نے فرمایا آپ نے دامن بچائے رکھا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، آپ نے اپنے عزت کو بھی بچایا اور اپنے دین کو بھی بچایا. یہ لکھیں، یہ بڑی پیاری حدیث ہے.
میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا انتخاب کتنے احادیث سے کیا ہے؟ 4 لاکھ سے. 400,000 سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کو 4 لاکھ سے یہ احادیث یاد تھی. کتنی؟ 4 لاکھ. کتاب کو کمپائل کر دیا سنن ابی داؤد کو. کس کو؟ سنن ابی داؤد کو. تو اس میں 4,000 احادیث جمع کر دیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ 4 لاکھ صحیح احادیث سے میں نے 4,000 احادیث کا انتخاب کیا اپنی کتاب کے لیے، کیونکہ سارے کو من نہیں کمپائل کر سکتا تھا، بہت بڑا کام تھا. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جامع کا انتخاب 1 لاکھ صحیح احادیث سے کیا. کتنے سے؟ 1 لاکھ صحیح احادیث سے کیا. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقررات ختم کر کے وہ بھی 4,000 بنتے ہیں. صحیح. اگر تکرار ریپیٹیشن کو لی جائے تو 7,500 سم تھنگ بنتے ہیں. لیکن اگر تکرار کو آپ ختم، کیونکہ وہ کبھی کبھار ایک حدیث کو 3-4 مرتبہ بھی نقل کر دیتا ہے مختلف چیپٹرز میں، لیکن اگر آپ تکرار کو ختم کر دیں تو امام بخاری کے حدیث بھی کتنے بنتے؟ 4,000. اب امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ 4 لاکھ احادیث سے 4,000 احادیث کا انتخاب کیا، اور فرماتے ہیں اپنے ذاتی عمل کے لیے میں نے 4 احادیث کا انتخاب کیا. وہ فرماتے ہیں یہ 4 احادیث پہ عمل ہو جائے آدمی مکمل مسلمان بن جاتا ہے. تو ایک حدیث عمر، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انٹینشن پر ہے. انما لکل امرئ ما نوی، ہر ایک آدمی کو جزا ملے گا اس کی نیت کے مطابق. من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو آدمی سب کچھ چھوڑے اللہ اور رسول کے لیے تو اسے ریوارڈ بھی وہاں سے ملے گا. من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو آدمی ترک وطن کر دے ڈالرز کے لیے تو ڈالر مل جائیں گے. ممکن ہے وہ شاید کی طرح ملین کے لیے آئے، لیکن ملین نہیں ملیں گے، 10,000 مل جائیں گے، کچھ تو مل جائے گا. اور الی امراتی یتزوجھا، گھر بار چھوڑ دیا کسی خاتون کے لیے، وہ خاتون مل جائے گی، پاسبل میں بھی وہ مل جائے گی. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک اچھے مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ جو کام نہ دینی فائدے کا نہ دنیاوی فائدے کا وہ کرتا نہیں، جو بات نہ اس کے دینی فائدے کا نہ دنیاوی فائدے کا وہ بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے. بلکہ ویسٹ آف ٹائم نہ، ادر وائز ہی از گوئنگ ٹو کمٹ سن. موسٹ آف دا ٹائم وہ ایسی بکواس کرتا رہے گا کہ گناہی ہوتے جائیں گے. من حسن اسلام المرء، قاری صاحب عربی میں لکھے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آدمی تبھی تک مکمل مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ راستہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور کا راستہ اگر آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے تو دوسرے آدمی کو بھی وہی راستہ سکھائے، یہ خیر کا راستہ ہے. اور چوتھی بات، یہ حدیث جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا معاذ بن جبل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور پاک نے فرمایا lawful is clear and unlawful that's clear but there are some things کہ وہ کوئی کنفیوزڈ قسم کے ہیں، عام آدمی نہیں جانتا لافل ہے کیا انلافل. لا یعلمون کثیر من الناس. اب حضور نے فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی مشتبہات سے بچا رہے، مشتبہات سے بچا رہے، اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کیا اور عزت کو بھی بچائے رکھا. آدمی مار کھا جاتا ہے وہاں کہ اسے پتہ نہیں ہوتا چیز لافل ہے یا ان لافل ہے، وہ کر جاتا ہے، اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے اور دین کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ کیوں کر رہا تھا؟ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. حضور پاک نے فرمایا اگر آدمی اتنا جری اور اتنا بریو ہو گیا کام کرنے میں کہ پوچھے بغیر وہ کرتا رہے تو آج مشتبہات کر دیے، کل کے وہ حرام کرے گا. آج مشتبہات کا ارتکاب کیا، کل کے وہ حرام کا ارتکاب کرے گا. اور پیچھے فرمایا الا وان لکل ملک حما، الا وان لکل ملک حما. ہر بادشاہ کی کچھ امیونٹی ہوتی ہے، ہر حکمران کی کچھ امیونٹی ہوتی ہے. مثلا ہمارے پاکستان میں پریزیڈنٹ کی یہ امیونٹی ہے کہ اگر آپ اس کو سو بھی کریں وہ عدالت میں نہیں آتے، وہ عدالت میں. اب یہ شرعی ہے یا نہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. آئی ایم گیونگ یو اونلی این ایگزامپل. اسے کہتے ہیں لا آف امیونٹی. اسے کیا کہتے ہیں؟ لا آف امیونٹی. یا مثلا کورٹ نے کسی کو سزا دے دی، وہ جو نواز شریف صاحب سعودی عرب آئے وہ لا آف امیونٹی اپلائی کر دیا نا.
وہ پریزیڈنٹ نے کیا کر دیا؟ اپنی لا آف امیونٹی جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کو اپلائی کر دیا کہ وہ معافی دے سکتا ہے. وہ معافی ایون جس کو ایکسیکیوشن کا آرڈر سنایا جا چکا ہوتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے اگر وہ چاہے. ویسے دیتا نہیں لیکن قتل کے کیس میں وہ امیونٹی دے سکتا ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, ناٹ اکارڈنگ ٹو اسلام. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن. تو اس کو کہتے ہیں امیونٹی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لیے کچھ امیونٹی ہوتی ہے یا اس کے کچھ ریزروز ہوتے ہیں. دوسرا معنی ہے اس کے کچھ ریزروز ہوتے ہیں جو اس کے لیے خاص ہوتے ہیں, جو بادشاہ کے لیے خاص ہوتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بادشاہ کے ریزروز کے ارد گرد گھوما پھرا کرے تو اس سے وائلیشن ہوتی رہے گی, تو حضور پاک نے فرمائی جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہیں یہ اللہ کے ریزروز ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. حضور نے فرمایا آپ قریب جائیں گے تو پڑ جائیں گے اس میں, آپ قریب جائیں گے تو پڑ جائیں گے. in other words you are going to challenge the authority of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پیچھے حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ, خبردار انسانی بدن میں اللہ کریم نے گوشت کا ایک لوتڑا رکھا ہوا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ ٹھیک ٹھاک کام کرے فزیکلی, تو ہر ایک کو پتا ہے کہ دل ٹھیک کام کرے تو بدن بھی ٹھیک کام کرے گا. دل میں بیڑا غرق ہو, ایک وال بھی کام کرنا چھوڑ دے, تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں, زیادہ ڈپریشن کے شکار نہ ہو, ورنہ ایک وال تو ہے نہیں, دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسی طرح اسپرچولی حضور نے فرمایا کہ اللہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر آپ کا دل کا لوتلا وہ اسپرچولی ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے, یہ بیماریاں نہیں لگی, یہ جو بیماری ہم نے شمار کر دی یہ نہیں لگی, تو آپ کے بدن کے سارے اعضاء جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, اور اگر اسپرچولی آپ کے دل میں یہ فساد پیدا ہو گیا, یہ بیماریاں لگ گئیں, تو آپ کے اعمال کسی کام کے نہیں. تبھی تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیلسی اور حسد, 10واں ایک اس میں ہے حسد, میں نے اس دن بتا دیا تھا. جیلسی کہ انوی اور جیلسی یہ انسان کے نیکیوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتی ہے جس طرح آپ آگ میں. فی قلوب المؤمنین, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے انزل السکینۃ جس نے نازل کر دیا تھا اطمینان اور سیٹسفیکشن. واپس اپنے سبق پہ. فی قلوب الذین, ان لوگوں کے دلوں میں, فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے, مع ایمانہم, ان کے انفرادی ایمان کے اجتماعی ایمان بھی آ جائے, انفرادی ایمان کے ساتھ اجتماعی ایمان بھی آ جائے. تو میں نے کہا کہ مینا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہہ دیا کہ 3 چیزیں ہیں. انسانی دل کو, مسلمان کے دل کو زنگ نہیں لگے گا ان 10 قسم کی بیماریوں کا اگر وہ ان 3 چیزوں کو پریکٹس کریں. نمبر 1 اخلاص العمل للہ, کہ وہ جو کچھ بھی نیک عمل کرے اونلی فار دی سیک آف اللہ, اخلاص العمل للہ. اور نمبر 2 والنصیحۃ لأولی الامر, حکمرانوں کے لیے وہ خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہو. مسلمان حکمران کے لیے وہ کیا جذبہ رکھتا ہو؟ خیرخواہی کا. یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ بس صرف ٹاپل ہی کرتے رہیں. بھائی ٹاپل کرنے کے بغیر بھی کوئی طریقے ہیں, اگر اس کی خامیاں اتنی زیادہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم, آپ کے بدترین وہ حکمران ہیں, حکمران وہ ہیں جنہیں آپ سے نفرت ہے اور آپ کو ان سے نفرت ہے. تو صحابہ نے کہہ دیا فلان نابذہم, یہ ان کو ٹاپل نہ کریں. حضور پاک نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ, جب تک وہ آپ کو دین سے نہیں روکواتے تو خون خرابہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ کیا ہوگا ٹاپل کرنے سے؟ مسلمان کے اوپر لگ جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, اس کو محاصرہ کیا گیا تھا. سارے لوگ کتنے تھے؟ 200 اور 400 کے درمیان, 200 اور 400 کے درمیان. حضرت علی جیسے آدمی آئے اور حضرت عثمان سے کہہ دیا کہ حضرت آپ حکم دیں کریں ان پر. حضرت عثمان نے کہہ دیا نہیں, ابھی تو انہوں نے ارادہ کیا ہے. اب ارادے سے تو کسی کو سزا نہیں دی جاتی, عمل سے سزا دی جاتی. انہوں نے کوئی عمل تو کیا نہیں, انہوں نے کوئی عمل تو کیا, انہوں نے ارادہ کر دیا ہے. صحیح. اور دوسری بات اس نے کہہ دیا حضرت علی سے کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قتل کرنے کے وقت
مسلمان کی جو تلوار غلاف سے نکل آئے گی قیامت تک وہ واپس نہیں جائے گی، مسلمان کو قتل کرتے رہیں گے پھر. تو دیٹ واز دی فرسٹ ایور کیس، دیٹ واز کہ مسلمان کی تلوار نکل گئی کس کے خلاف؟ اس سے پہلے مسلمان نے مسلمان کو کبھی نہیں مارا. حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں کبھی مسلمان نے مسلمان کو نہیں قتل کیا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تلوار من صلی علینا السیف فلیس منا، مسلمان اگر مسلمان کے خلاف صرف تلوار نکالے، ابھی تک اس نے ضرب نہیں کیا، حضور پاک نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، میرے ساتھ اس کا. اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب مسلمان پہ ضرب کر دے قتل کرنے کے لیے اهتز عرش الرحمن، اللہ کے عرش میں زلزلہ آ جاتا ہے. اللہ کے یہ بہت بڑا جرم ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے، بہت بڑا جرم ہے. تبھی تو علماء نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے حکمران اگر فاسق بھی ہو ٹاپل کرنے کی نہ سوچیں، اس کی اصلاح کی سوچیں. ٹاپل کریں گے بغاوت پیدا ہوگی. اب بغاوت آگے مسئلہ آ رہا ہے سورہ حجرات میں تفصیل بتاؤں کہ مسلمان حکمران کے خلاف نکلنا کب جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زید ابن علی زین العابدین اور النفس الزکیہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں ائمہ اہل بیت ہیں. دونوں کیا ہیں؟ ائمہ. زید ابن علی زین العابدین وہ تو فرقہ زیدیہ کے امام ہیں، شیعوں کا ایک فرقہ کیا فرقہ زیدیہ، ان کے امام ہے زید ابن علی زین العابدین. وہ بنی امیہ کے خلاف جب نکلے اس کی ساری فائنانشل سپورٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے. تو کیوں کر رہے تھے تو میں وہاں آپ کو بتاؤں گا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ 3 صفات ہیں، مسلمان پریکٹس کریں ان کے دلوں کو یہ بیماری نہیں لگے گی. ایک اخلاص العمل للہ، دوسرا والنصیحۃ لأولی الامر، حکمرانوں کے لیے خیر خواہی طلب کرنا، اور تیسرا ولزوم الجماعہ، مسلمانوں کے جماعت کا شیرازہ نہ بکیرنا، مسلمانوں کی جماعت کو حتی الوسع متحد رکھنا، بٹ آن دی بیسس آف دین ناٹ آن دی کاسٹ آف دین. یہ ایک شرط ہے کہ آن دی بیس آف دین not on the cost of the compromises نہیں. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم وللہ جنود السماوات، اور اللہ کے لیے جنود السماوات والارض، سارے لشکر آسمانوں والے اور زمین والے. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالی علم رکھنے والا اور حکمت جاننے والا. لیدخل المؤمنین والمؤمنات، اب دیکھیے لیدخل المؤمنین، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سکینت کیوں ڈال دی، اس کی ایک وجہ یہ تھی لیزدادوا ایمانا، کہ آپ لوگوں کا ایمان قوی ہو جائے. کیا آپ لوگوں کا؟ اور دوسرا لیدخل المؤمنین، اس کی دوسری وجہ یہ تھی میں نے سکینت ڈال دی مسلمانوں کے دلوں میں کہ اللہ داخل کر دے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو جنات باغات میں تجری من تحتها الانہار، کہ جاری رہتے ہیں اسے کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ کریم اریز کرے گا ان کے گناہ. وکان ذالک عند اللہ، اور یہ بات اللہ کے نظر میں فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے. جنت مل جائے اس سے بڑی کامیابی تو کوئی اور ہے ہی نہیں. اور تیسری علت وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ والمنافقات، اور تیسری علت یہ کہ اللہ کریم عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، وہ لوگ جو گمان کرتے تھے اللہ کے حوالے سے گندے قسم کے گمان، جو گمان کرتے تھے اللہ کے ذات کے متعلق گندے قسم کے گمان، کہ اب یہ جاتے ہیں موت کے منہ میں. ان کے ساتھ بدر کی جنگ لڑی، ان کے ساتھ احد کی جنگ لڑی، ان کے ساتھ خندق والی جنگ لڑی، اب جاتے ہیں ان کے کیپٹل میں عمرہ ادا کرنے، وہ تو ان کو زندہ کہیں گے، وہ تو ان کو، اب اللہ نے وہاں ان کو توڑا پروٹیکٹ کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے دیکھیے منافقین کے کیسے خیالات تھے، گندے گمان کرتے تھے اللہ کے حوالے سے. الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، اور انہی کے اردا گرد برائی نے دائرہ کھینچ لیا تھا. دائرہ، اور دائرہ کا دوسرا معنی ہے حادثہ. علیہم دائرۃ السوء، انہیں کے لیے
بدترین حادثہ ہونے والا ہے. وغضب اللہ علیہم، غضب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر. ولعنہم، اور لعنت کر دیا ہے اللہ نے ان کے اوپر. واعد لہم جہنم، اور تیار کیا ہے ان کے لیے جہنم. وساعت مصیرا، اور بدترین جگہ ہے جہنم. وللہ جنود السماوات، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالی عزیزا غالب، حکیم الحکمت جاننے والا. انا ارسلناک، ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شاہدن، اب شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے عالم، شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ. شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے گواہ، لیکن حضور کی صفت جب آ جاتی ہے تو شاہد کا معنی ہوتا ہے معلم. شاہد کا معنی ہوتا ہے معلم، ٹیچر. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو معلماً، تعلیم دینے والا. وَمُبَشِّرًا، اور خوشی کی خبر دینے والا. وَنَذِيرًا، اور وارننگ دینے والا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ آپ لوگ ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ پہ. وَرَسُولِ، اللہ کے رسول پہ. وَتُعَزِّرُوهُ، تعزیر کا معنی ہے نصرت اور امداد کرنا. وَتُعَزِّرُوا، تاکہ آپ امداد کریں اللہ اور رسول کی. وَتُوَقِّرُوا، اور تعظیم کریں اللہ اور رسول کی. وَتُسَبِّحُوا، اور تسبیح کر دیں اللہ تعالیٰ کے بکرۃ وَاصِیلًا، صبح و شام. اِنَّ الَّذِينَ يُبَایعُونَکَ، بات یہ وہ لوگ یبایعونک، اب بیعت کا معنی کیا ہے لیکن یہ مسئلہ بیعت یہ ماخوذ ہے بیع سے. یہ ماخوذ ہے کس چیز سے؟ بیع سے. اور بیع کا معنی کنٹریکٹ. بیع کا معنی کانٹریکٹ. سیل اور پرچیز کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیع. اب یہ بیعت، مجھے دیکھیے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کوئی عہد و پیمان کرنا، کوئی عہد و پیمان کرنا، اس کو کہتے ہیں کیا بیعت. تو لکھیں آپ کہ بیعت تین قسم کے ہوتے ہیں شریعت میں. ایک کو کہتے ہیں بیعت ایمان. کیا کہہ دیتے ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نئے آنے والے لوگوں کو بیعت دیا کرتے تھے ایمان والا. تو ایمان والی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے اور اس سے کہہ دیتے کہ بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اب مردوں کے ہاتھ حضور اپنے ہاتھ میں رکھتے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خاتون کے ہاتھ کو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. گو کہ وہ ساری امت کے باپ تھے، لیکن وہ فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے. حالانکہ بیٹی کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے کیا حرج ہے؟ ذرا زور سے. کوئی حرج نہیں، لیکن حضور نے کیوں نہیں کی؟ امام بخاری نے حدیث روایت کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے لم یمس ید امرأۃ اجنبیۃ قط، حضور نے کبھی بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. ایون بیعت ایمان کے موقع پر تو ان کی بیعت ہوتی ہے چادر کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر اس طرح ڈال دیتے کہ پکڑو اس چادر کو، تو وہ خاتون اس سرے کو پکڑ لیتی اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک لنک پیدا ہو جاتا. لیکن یہاں مردوں کا لنک ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، خاتون کا لنک وائے چادر، وائے لنڈن. ہاں دوسرے سلام کریں. کا تو یہ ہے بیعت ایمان. دوسرا ہوتا ہے بیعت جہاد. دوسرا ہوتا ہے بیعت جہاد. یہ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے جب موقع بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے اور جان مال کی قربانی کی ضرورت آتی ہے تو وہاں امیر ایک نیا بیعت لے لیتے ہیں. وہاں امیر ایک نیا بیعت لے لیتے ہیں. یہ حدیبیہ والا جو بیعت تھا یہ ایمان والا نہیں تھا، وہ صحابہ تو تھے مومن، اور حضور نے ان سے ایک نیا پلیج لے لیا. پھر ہر ایک کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھ کر، کیوں کہ جان و مال کی قربانی دیں گے. صحیح. اس لیے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے شاگرد نے کہا کہ یہ جی کیا بیعت تھی؟ یہ جو آپ لوگ حدیبیہ میں تھے حضور کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، یہ کون سی بیعت تھی؟ تو سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کان بیعتا علی الموت، مرنے والی بیعت تھی. اور کیا تھی؟ کہ اپنے کو مروائیں گے. بیعت رشد و اصلاح. بیعت رشد و اصلاح یہ جو ہم اپنے مشائخ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ہمارے شیخ ہمارے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں عہد کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ حتی المقدور قرآن و سنت کے قوانین کو فالو کروں گا.
فرائض اور واجبات اور سنن کے ادائیگی میں کوئی کوتاہی ارادتاً، وہ لفظ ہم کہہ دیتے ہیں کیونکہ انسان سے ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ارادتاً فرائض و واجبات اور سنن میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، ارادتاً کبھی حرام اور مکروہات کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اب یہ جس شیخ سے بیعت ہو جاتی ہے تو متعلقہ معاملات میں اس شیخ کو اپروچ کیا جاتا ہے، اس شیخ کو کیا جاتا ہے؟ اپروچ کیا جاتا ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں مرشد۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مرشد۔ مرشد کا معنی ہدایات دینے والا، انسٹرکشن دینے والا، کہ وہ قدم قدم پہ ارشاد دیتا رہتا ہے، مرشد۔ کیا کہتے ہیں؟ مرشد۔ لیکن اس سلسلے کو لوگوں نے ابیوز کر دیا، پیر۔ اصل میں پیر کا لفظ تو ہوتا ہے بوڑھے کو، کیا پیر، لیکن اب آج کے دور کے پیر، یا سبحان اللہ، کار شیطان میں کو نہ مشولی گر ولی این استلانت گر ولی۔ مولانا عبداللہ پختو کے ہوئے لالا وے نیو پیرو نسل رگے پپر تکی عبداللہ دے خبر پکشالو۔ تو یہ لالا پھر آپ کو ترجمہ کرے گا کہ نیو پیر اور نسل رگے پپر تکی عبداللہ دے خبر پکر رگے کسوئی ہوتی ہے اردو میں نسپگا جدا شده روگا جدا شده روگا سڑی میں پرتوگو باسی سپگا ہوتا ہے سڑے گرائی جوں نہیں لیسی نہیں، وہ اس کو تو پھر کوئی اور کہتے ہیں، لیسز نہیں ہوتے، باریک سے ہوتے، اس طرح جمپ کرتے ہیں، پسو کہتے ہیں۔ ہاں نہیں کٹمل بھی نہیں، کٹمل یہی پسو ہے، یہی پسو ہے۔ وہ تو انسان کے بدن کو ٹچ کر جائے تو سارا بدن پھول جاتا ہے، وہ جلا دیتا ہے اور آدمی پھر اس طرح کرتا ہے، صحیح، بلکہ وہ اور وہ خبیث چیز ہمیشہ شلوار میں گھس جاتی ہے، صحیح، تو وہ انسان بس پورا شلوار اتار دیتا ہے کیونکہ بالکل آگ لگ جاتی ہے۔ ہاں وہ ٹھنڈے علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے علاقے کے ایک عالم میں اس نے اپنے شعر میں کہہ دیا، تو اس نے کہا کہ آج کے زمانے کے پیر، آج کے زمانے کے پیر یہ 100 پسو کے برابر ہے۔ ان الذین یبایعونک، تاکہ کو لوگ جو بایعونک، جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، انما بات یہ ہے یبایعون اللہ، وہ بیعت کر رہے تھے، کانٹریکٹ کر رہے تھے اللہ کے ساتھ۔ پیغمبر واسطہ تھا، کانٹریکٹ اصل میں ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، کہ وہ اللہ آپ کو حاضر ناظر جان کر میں عہد و پیمان کرتا ہوں، میں نے کبھی وائلیشن نہیں کرنی۔ تو حضور نے یہ بیعت لے لیا ان سے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب دیکھیے، مجھے دیکھیے کہ متعلقہ آدمی نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا وہ اصل میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے، کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور پیچھے اس کی علت بیان کر دی کہ ہاں نیچے تو آپ کا ہاتھ تھا، درمیان میں اس کا ہاتھ تھا، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا جو انویزیبل تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا جو انویزیبل تھا۔ تو اٹ مینز کہ بیعت الرضوان والے صحابہ جب بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کے ایک جانب رسول کا ہاتھ اور دوسری جانب اللہ کا ہاتھ، صحیح۔ اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میری تو خصوصیت ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کیونکہ وہ تو موجود نہیں تھے، اب یہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ قتل کیے گئے ہیں، میں بھی کہ یہ رانگ اطلاع ہے، تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ میں فار ٹائم بھی اپنا یہ ہاتھ عثمان کو بھارو کروا دیتا ہوں تاکہ وہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ تو فرمایا کہ میرا ہاتھ فار ٹائم بینگ دیٹ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ید عثمان، صحیح۔ اور یہ صرف عثمان کی خصوصیت ہے کہ حضور نے اپنے بدن کو بارو کروا دیا، اس کو کسی اور کو نہیں کروایا، اپنے بدن کا ٹکڑا بارو کروایا کس کو؟ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عثمان کے لیے نیچے بھی رسول کا ہاتھ، درمیان میں بھی رسول کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ۔ حضرت عثمان بطور فخر کہتے تھے بھائی وہ ہمارے لیے تو رسول نے اپنا ہاتھ دے دیا تھا۔ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکسا، تو جو آدمی اس بیعت کو توڑے گا، فانما بات ینکسو، وہ توڑتا ہے مصیبت والے بات علی نفس اپنے اوپر، ومن اوفا بما غاد علیہ اللہ، اور کو ومن اوفا بما غاد، اور جو پورا کر دیتے ہیں وہ بات غاد علیہ اللہ جس کے حوالے سے اس نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر دیا ہے، فسیؤتی اجرا عظیما، تو اللہ کریم اس کو اجر عظیم دے دے گا۔ الحمدللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 8،
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ تاکہ ہم بھجوا چکے ہیں آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فتح پیج بتائیں بھائی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ تاکہ ہم بھجوا چکے ہیں آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن شاہد. اب شاہد یہ ظاہر بات ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر توڑا ہے جس کو شاہد کہا گیا. یہی وہ چیزیں ہیں جس کو لوگ ٹویسٹ کرواتے ہیں. قبر پرست اس کو ٹویسٹ کرواتے ہیں کہ دیکھیے اس کو شاہد کہا گیا اٹ مینس کہ وہ حاضر ناظر ہے. تو شاہد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے معلمن آپ کو استاد بنا کے بھجوایا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ تاکہ ہم بھجوا چکے ہیں آپ کو شاہدن استاد اور معلم ومبشرن اور خوشی کی خبر دینے والا ونذیرن اور وارننگ دینے والا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ آپ لوگ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ ورسول اللہ کے رسول پہ وَتُعَزِّرُوهُ عَزَّرَ يُعَزِّرُ تعزیرن کا معنی ہے نصرت کرنا. وَتُعَزِّرُوا اور تاکہ آپ رسول پاک کی امداد کریں یا اللہ کی دین کی امداد کریں. وَتُوَقِّرُوهُ اور آپ اس کے تعظیم کیا کریں. توقیر کا معنی توقیر و تعظیم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. توقیر و تعظیم تو لفظ ہے بنیادی طور پر عربی کے تعظیم کے معنی میں. وَتُسَبِّحُوا اور آپ گلوریفائی کریں اللہ تعالیٰ کو بکرۃ وَأَصِیلًا صبح و شام یعنی فی جمیع الاوقات. یہ نہیں کہ صبح اور شام سارے اوقات میں. اِنَّ الَّذِينَ تاکہ کو لوگ یبایعونک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ. بیع کا معنی ہے کنٹریکٹ. سم ٹائم دیٹ از یوزڈ ان دی میننگ آف سیل. Sometimes that is used in the meaning of purchase, but sometimes it is used in the meaning of contract, عقد. تو بیع کا معنی بیعت کا معنی ایک کنٹریکٹ کرنا. تو میں نے بتا دیا تھا کہ بیعت اسلامی تین قسم کے ہیں. بیعت اسلامی تین قسم کے ہیں. ایک ہے بیعت ایمان جو صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کیا کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو فالو کریں گے, پروہیبیشن سے اوائڈ کریں گے, جتنے سارے احکام ہیں اس کو فالو کریں گے. صحیح. تو اس کو کہتا تھا بیعت ایمان. اور میں نے بتا دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں رکھ دیتا جبکہ خواتین کو اپنا چادر پکڑا دیتا. امام بخاری نے حدیث نقل کی حضرت عائشہ سے لم یمس ید امرأۃ اجنبیۃ قط کہ حضور نے کبھی اسٹرینج وومن کا ہاتھ ٹچ نہیں کیا. Because that is not lawful, that is not permissible in Sharia. تو ایک ہے بیعت ایمان. دوسرا ہے بیعت جہاد جو جہاد کے موقع پر خصوصیت سے سیکریفائس کے لیے لیا جاتا ہے. امیر وہ مجاہدین سے بیعت لے لیتا ہے. اور تیسرا ہے بیعت اصلاح و ارشاد. بیعت اصلاح و ارشاد جو ہم اپنے مرشدین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں, اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں تو وہاں عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے دین کو فالو کریں گے, اپنے مرشد کے ہدایات کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اتباع کریں گے, محرمات سے اجتناب کریں گے. محرمات اور ٹائم ہر ایک ٹائم ہم اپنے مرشد سے اصلاح و ارشاد کے طالب ہوتے ہیں, اس سے ایڈوائس لیتے رہتے ہیں. لیکن اس سلسلے کو ابیوز کیا گیا, ارشاد کو کیا گیا ابیوز کیا گیا تو سجادے بن گئے, گدیاں بن گئی, لوگ بیٹھے ہوئے پیسے بٹورنے. کار شیطان میں کو ندنا مشولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. مولا روم نے کہہ دیا کہ کام سارے شیطانوں کے اور نام ہے ولی. اگر ولی کا یہی مفہوم ہے تو وہ کہتے میں ولی پر لعنت بھیجتا ہوں. گر ولی اینست لعنت بر ولی. صحیح. اب ہر ایک آدمی کلیم کرتا ہے اور خصوصاً ود یو اپالوجی ٹو برادر اظہر جمیل سندھ میں گمراہ آدمی جسے نہ کلی نہ وضو نہ کلمہ نہ نماز کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی مرشد بنا ہوا ہے. صحیح. اور سندھی سادے لوگ سائیں سائیں کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں سر؟ ہاں. اینڈ دی سیم تھنگ از گوئنگ آن دیئر ان دی ریجن آف چودھری صاحب. لیکن اس لیے میں نے پہلے آپ کا نام لیا تاکہ چودھری صاحب ذرا ریلیکس ہو جائیں, ورنہ وہ تو ابھی جمپ کریں گے کہ میرے تو آپ کے علاقے کے بھی پیر یہی کرتے ہیں. کیوں چودھری صاحب؟ ہاں
مسئلہ سے کام لیا تو وہ جگہ جگہ پنجاب میں تو آدمی گھومتا پھرتا ہے تو یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے فلاں شریف اور یہاں پہ فلاں شریف اور یہاں پہ فلاں شریف. شیخ مرحوم نے فرمایا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، فرمایا کہ جہاں پہ بھی شریف لکھا ہوا ہے ضرور کوئی شیطان گھسا ہوا ہوتا ہے. خود اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ولی کی کرائٹیرین اور اسی کا معیار اور سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ دو چیزیں ہیں، الذین آمنوا، جو عقیدے کے پکے، وکانوا یتقون، اور عمل کے سچے ہیں. عقیدے کے پکے تو ان کا تو عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تو غیر اللہ کو عالم غیب سمجھتے ہیں، نظر لغیر اللہ میں مصروف رہتے ہیں. صحیح. اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ون وے ٹریفک چلتی ہے وہاں، کہ آپ آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور پھر میں آؤں گا تو پھر کیا دو گے. اس نے کہا پیر کی کتاب میں دینے کا تصور نہیں، بس سارا لینے کا تصور ہے. کیا خیال؟ صحیح. اور کہتے ہیں کہ پیر نمی پرد مریدان می پرانند چمے گوئم میں پرانند. پیر نمی پرد مریدان می پرانند. پیر نہیں اڑتا، مرید اس کو اڑاتے رہتے ہیں. ہمارے پیر نے پھر ایسا کیا اور پھر ہمارے پیر نے، اور ننگے بیٹھے رہتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے احمق جو سیاستدان ہیں وہ بھی ننگوں کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ ننگے نے 3 ڈنڈے مارے. وہ کہتے ہیں کہ 3 ڈنڈے مارے تو 3 سال حکومت ہوگی، چاہے 10 ڈنڈے مارتے. کہاں ذرا بس اشارہ سمجھ گئے نا. اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے پیران پیر کہتے ہیں، جسے پیران پیر کہتے ہیں، شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا اذا رأیتم رجلا یطیر فی الهواء او یسبح علی الماء فلا تغضوا فی شیء حتی تعرضوا علی الکتاب والسنہ. جب آپ کسی کو دیکھیں ہوا میں اڑتا رہے، کسی کو دیکھے سمندر پہ چلتا رہے، شیخ نے فرمایا کہ اس کو آپ بزرگوں کی لسٹ میں شامل نہ کریں، اسے سب سے پہلے قرآن و سنت کے کسوٹی پر پرکھیں کہ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق تو ہی از ولی اللہ، ادروائز ہی ولی شیطان. پھر وہ اللہ کا دوست نہیں، شیطان کا دوست ہے. اور شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. صحیح. تو شیخ جنید سے کسی نے کہہ دیا حضرت لوگ کہتے ہیں آپ بڑے ولی اللہ ہیں. اس نے کہا میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ کریم فرماتے ڈونٹ اسکرائب پیورٹی فار یور سیلف. میں جانتا ہوں ہر ایک کو. تو آدمی کیا کلیم کرے کہ میں ایسا ہوں اور پھر ایسا ہوں اور پھر ایسا ہوں، اپنے منہ میں مٹو کیوں بنے. تو شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا ولی اللہ ہوں. لوگ کہتے ہوں گے. تو اس نے کہا جی یہ تو صحیح ہے آپ ولی اللہ ہیں. اس نے کہا لوگ کہتے ہیں، میں نے نہیں کہا. اس نے کہا جب آپ ولی اللہ ہیں تو آپ سے کرامت کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کس قسم کی کرامت، کس قسم کی کرامت؟ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ اسی نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا، لوگ کہتے ہیں. تو اس نے کہا جب آپ ولی اللہ ہیں تو آپ ہوا میں کیوں نہیں اڑتے؟ تو شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہوا میں اڑنا ہی ولایت ہے تو پھر مکھیاں تو سارے اولیاء اللہ ہیں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں، وہ اڑتے ہی رہتے ہیں. اس نے کہا پھر پانی پہ کیوں نہیں تیرتے؟ اس نے کہا پھر مینڈک ہی سارے اولیاء اللہ بن گئے. تو اس نے کہا پھر ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ. ولی کی پہچان کرامت ظاہر کرنا نہیں، خلاف عادت حرکات ظاہر کرنے نہیں، شریعت کے ساتھ کتنا مستقیم چل رہا ہے اتنا ہی بڑا ولی ہوگا. بات ذہن میں آ گئی؟ ما برائے استقامت آمدیم، مولانا چفر مداس، ما برائے استقامت آمدیم نے پے کشف و کرامت آمدیم. یہ دین کا تقاضا ہے استقامت پیدا کرنا. دین کا تقاضا یہ نہیں کہ کرامت آدمی ظاہر کرے. پھر تو وہاں لاہور کے فٹ پاتھوں پر جو وہ رہتے ہیں اور کیا بجاتے رہتے ہیں، ہاں وہ بنسری بجاتے رہتے ہیں پتہ نہیں، اور منہ سے رنگ برنگے کاغذات اتنے ڈھیر سارے نکالتے ہیں. سارے لوگ تو ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. ہاں صحیح ہے. اب چودھری صاحب تو اتنے دیر پہلے یہاں امریکہ آئے ہیں کہ ساری پنجابیت ہی بھول گیا. ان الذین یبایعونک، تحقیق وہ لوگ یبایعونک جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے رہتے، انما باتیں یبایعون اللہ، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ان کا کنٹریکٹ، دیٹ از ناٹ اے کنٹریکٹ ود یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایکچولی دے آر ڈوئنگ اے کنٹریکٹ ود اللہ سبحانہ وتعالی.
ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی نیچے آپ کا ہاتھ، درمیان میں بیعت کرنے والے کا ہاتھ، اوپر سے اللہ کا ہاتھ۔ تو ان صحابہ کا ہاتھ اللہ اور رسول کے ہاتھ کے درمیان ہوا کرتا تھا جب وہ بیعت کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان کی تو شان ہی نرالی ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ حدیبیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا ہاتھ بارو کروا دیا کیونکہ وہ موجود نہیں تھا، تو 1400 صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ فار ٹائم بینگ میرا یہ ہاتھ یہ میں عثمان کو دے رہا ہوں، اور یہ بیعت میں عثمان کے لیے کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگوں کے نیچے رسول کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، اور میرے لیے تو نیچے بھی رسول کا ہاتھ، درمیان میں بھی رسول کا ہاتھ، اور اوپر اللہ کا ہاتھ۔ من نکث فإنما ينکث علی نفسہ، فمن نکث، پس جو توڑے بیعت کو، فإنما، تو بات ینکث، وہ توڑتا ہے، علی نفسہ، وہ بال اپنے اوپر، ومن اوفا بما غاد علیہ اللہ، اور کو ومن اوفا، اور جو وفا کرے، بما غاد علیہ اللہ، اس بات کے جس کا معاہدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فسیؤتی اجرا عظیما، دے دے گا اللہ اس کو اجر عظیم۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، سیقول لک المخلفون من الاعراب، اب میں نے بتا دیا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے تھے تو ضعیف الایمان قسم کے لوگ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ جس قوم کے ساتھ ہم بدر میں لڑے ہیں، احد میں لڑے ہیں، احزاب میں لڑے ہیں، انہی کے قافلوں پر ہم نے حملے کیے ہوئے ہیں، اب ان کے سٹی میں جا کر یہ تو موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے، تو وہ نہیں گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا آپ واپس آئیں گے تو وہ اب ایکسکیوز کرتے رہیں گے۔ سیقول لک المخلفون، کہیں گے آپ کو، المخلفون من الاعراب، وہ پیچھے رہنے والے صحرائی لوگ، زیادہ تر پیچھے کون رہ گئے تھے؟ جو صحرا میں رہنے والے تھے، اعراب، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا، میں مشغول اور مصروف کر کے رکھا تھا، اموالنا، ہمارے اموال نے، واہلنا، ہمارے آل و عیال نے، اس لیے نہیں گئے، ہمارے بزنس کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے، آل و عیال کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں گئے، بیوی وہاں کیزر پرماننٹ میں زیر علاج تھی، ایکسکیوز تو ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ شغلتنا اموالنا واہلنا، فاستغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کریں، یقولون بألسنتہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، با، وہ بات، لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں، جو ان کے اصل میں حقانیت زبان پہ ظاہر نہیں ہوتی، حقانیت وہی ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، تو اگر دل میں بات ایک ہو اور زبان پہ دوسری ہو، تو علامہ نے کہہ دیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا یا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یقولون بألسنتہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون اختیار رکھے گا آپ لوگوں کے لیے، من اللہ، فمن یملک لکم، کون اختیار رکھے گا آپ لوگوں کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، تھوڑی سی چیز کا، ان اراد بکم ضررا، اگر اللہ کریم ارادہ کر چکا ہے آپ کو ضرر پہنچانے کا، او اراد بکم نفع، یا ارادہ کر چکا ہے آپ کے لیے نفع کا، بل کان اللہ، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیرا، اس پر جو آپ عمل کرتے ہیں اس کے متعلق خبر رکھنے والے ہیں۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، اب دیکھیے اللہ کریم ان کی حقیقت ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جا کیوں نہیں رہے تھے۔ اگر آج کے دن کی پرواہ اور فکر ہوتی ان کو کہ رسول پاک آئیں گے اور پھر ہم لیم ایکسکیوز اور لنگڑے لولے عذر پیش کریں گے تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، لیکن یہ تو گئے اس لیے نہیں کہ انہوں نے واپس توڑانا ہے، انہوں نے تو وہاں مرنا ہی ہے، کہ نہیں آ سکے گا پیغمبر، والمؤمنون، اور مومن، الی عالم، اپنے آل کے پاس، ابداً، کبھی بھی، وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات خوبصورت بنا دی گئے تھے آپ کے خیال میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور آپ گمان کر رہے تھے برے گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تھے آپ لوگ ایسے قوم، بوراً، جو ہلاک ہونے والی ہے۔ برے گمانوں نے تو آپ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا کہ آپ ایسے گمان، بوراً، یہ جمع ہے بائر کا، بائر کا معنی ہلاک ہونے والا،
وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہیں رکھے گا اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم تیار کر چکے کافروں کے لیے سعیرا شعلظاً، آگ۔ سعیرا کا معنی وہ جو بڑکتا رہتا ہے، وہ آگ جو بڑکتا رہتا ہے اور کبھی بجھتا نہیں، اس کو سعیر کہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کے اور زمین کے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ کریم بخش دیتا ہے لمن یشاء، اس کو جس کو وہ چاہے، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا من یشاء، جس کو وہ چاہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان۔ تو یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء، ایک جنرل پرنسپل شریعت کا لکھتے ہیں، ایک عمومی قاعدہ کہ اللہ کریم شرک و کفر کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ من یشاء کا اطلاق اور اپلیکیشن وہاں نہیں ہے کہ اللہ کافر کو بھی بخش دے گا، نو، دیٹس اگینسٹ دی ویری ریکگنائزڈ رول اینڈ پرنسپل ان ہولی قرآن اینڈ سنہ، وہ قرآن و سنہ کے ریکگنائزڈ پرنسپل کے خلاف، تو یہ وہاں اپلائی نہیں ہوتا۔ کافر اور مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ مغفرت اور عذاب کا مسئلہ جو مشیت اور رضا پہ ڈیپینڈ ہے، یہ مسلمان گناہگار کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمان گناہگار کے لیے، کہ جس کو چاہے بخش دے گا اور جس کو چاہے عذاب دے دے گا۔ جس کو عذاب دے وہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، کہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہ اللہ ظلم کبھی نہیں کرتا، جس کو سزا ملتی ہے ہاں he deserves that، وہ اس کا استحقاق کرتا ہے کہ اس کو سزا ملے، تو وہ عدل کا تقاضا ہے، عذاب اس کے عدل کا تقاضا ہے، اور مغفرت یہ اس کے فضل کا تقاضا ہے۔ مغفرت کے لیے ہم کوئی پرائس اور قیمت نہیں ادا کر رہے۔ اگر مسئلہ قیمت کے ادا کرنے کا ہوا تو میرے خیال میں سب کچھ لٹ گیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک آدمی سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں آپ کو اپنی مہربانی سے بخش دوں یا آپ کے اعمال اور عقیدے کے احساس پر؟ وہ کہے گا اعمال، کیونکہ وہ اتراتا رہے گا میں نے تو اتنے نیک اعمال کیے ہیں، دن بھری لگا رہا، رات بھری لگا رہا۔ رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرم ونڈ اور ہوا آ جائے گی، اس کو پیاس لگ جائے گا اور وہ مرتا رہے گا، گلا خشک، وہ سانس نہیں لے رہا۔ اتنے میں ایک فرشتہ پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس ہاتھ میں لیے اس کے آگے سے گزرے گا، یہ ڈیمانڈ کرے گا میں تو مرتا ہوں، یہ گلاس دے دیں۔ وہ کہے گا دوں گا تو، لیکن فری نہیں، آپ نے قیمت ادا کرو۔ یہ تو قیامت ہے، قیامت میں کون سی قیمت؟ اس نے کہا آپ کے اعمال تو ہیں، 50% دے دیں۔ وہ کہے گا لے لے بھائی میں تو مر رہا ہوں۔ وہ پیے گا، وہ پیے گا، تھوڑی دیر بعد ایک دوسری ونڈ آ جائے گی، پھر وہی کیفیت، وہی فرشتہ آگے سے گزرے گا، وہ کہے گا ریمیننگ 50%، جو آپ کا بقیہ ہے 50% اعمال وہ دے دیں۔ وہ کہے گا وہ بھی لے، مر رہا ہوں۔ اب 100% تو چلے گئے۔ اب اللہ کریم فرمائے گا اس سے کہ آپ کو اپنی مہربانی سے جنت میں داخل کر دوں آپ کے عمل سے، تو یہ بھول گیا ہوگا، یہ کہے گا جی اپنے عمل سے، تو اللہ کریم اس کو ریمائنڈ کروا دے گا تو 2 کپ پانی کا نظر ہو گیا۔ اینڈ جسٹ امیجن ہاؤ مچ یو ہیو ٹیکن وین یو آر لیونگ ہیئر ان دنیا، کتنا پانی پیا ہے۔ تو اگر ایک پانی کا حساب کتاب، کیوں چوری صاحب افطاری میں آپ کتنا پیتے ہیں جوس؟ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، تو میں نے سورہ فتح کی تمہید میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ حدیبیہ سے جب یہ لوگ واپس آئے تو قرآن کریم قراء الغمیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ سورت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو کرسٹل کلیئر کامیابی دے دی۔ اب کرسٹل کلیئر وکٹری کہاں تھی؟ انہوں نے کہا رحمان الرحیم نہیں مانتے، حضرت علی نے اریز کر دیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں مانتے، حضور نے اریز کر دیا۔ انہوں نے کہا مفرور واپس کریں گے اور ہم نہیں واپس کریں گے، آپ لوگوں نے مان، تو اس میں تو بظاہر وکٹری کا کوئی تصور نہیں۔ پھر بھی اللہ، تبھی تو 1400 صحابہ نہیں مان رہے تھے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ۔ ایسے قسم کے حالات میں صرف ابو بکر ہی ہوتے جس کے دل پر اللہ کریم وہی چیز انسپائر کر دیتا جو حضور کے ذہن میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تو حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، وہ تو ٹوٹلی اس کا تو نیچر ٹرانسفارم ہو گیا تھا حضور کے رنگ میں رنگتے ہوئے۔ صحیح، تو اس کے علاوہ تو حضرت عمر جیسے آدمی رضی اللہ، وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو گیا حضور کے پاس کہ ہم حق پر نہیں، یہ لوگ باطل پر نہیں، یہ آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا، ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ نہیں جانا، ہم نے جنگ کرنا ہے۔ مزے میں آ گئی۔ تو اب
یہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب واپس آ رہے تھے قراء الغمیم میں اللہ کریم نے سورت نازل فرمائی انا فتحنا لک فتح مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا۔ تو فتح مبین کون سی تھی؟ ایک تو یہ کہ آج تک تو یہ لوگ آپ کے آؤٹ لاس کے رہے تھے، یہ باغی ہیں، یہ کیا ہیں؟ آج انہوں نے آپ کے اسٹیٹ اور اسٹیٹس دونوں کو ریکگنائز کر دیا۔ اس سے زیادہ وکٹری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹ کو بھی ریکگنائز کر دیا اور اسٹیٹس کو بھی ریکگنائز کر دیا، اور ایکول بنیادوں پہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ کیسے بنیادوں پر؟ مساویانہ بنیادوں پہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ یو این او والا مسئلہ نہیں کہ 5 big will be sitting there and they will do what they wish to do، نہیں، کہ آپ سے ایکول بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ آپ کو موقع مل رہا ہے 10 سال کا، اس جانب سے آپ بے فکر رہیں گے تو آپ دعوت کسی اور جانب متوجہ کر جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال کے اندر وسط عرب اور شمالی عرب میں پیغام پہنچایا، اور یہی وجہ تھی کہ حدیبیہ میں 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن 2 سال بعد جب فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو پھر کتنے تھے؟ 2000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کتنے؟ یہ کہاں سے ہو گئے؟ 2 سال میں پورے ہو گئے، تو اللہ کریم نے اس کو فتح مبین کہہ دیا کیا۔ اور تیسری بات کہ ابھی آپ کہیں اور بھی اٹیک کر سکیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینے بعد خیبر پہ اٹیک کر دیا۔ اب خیبر کے متعلق یہ سارے لوگ کنفرم اور شور تھے کہ جاتے ہی یہود بھاگ جائیں گے، جاتے ہی، کیونکہ جس کو آپ نے ایک بار بگایا ہو دوسری بار بگانا کوئی مشکل کام، تو ان کو تو بگایا گیا تھا مدینہ منورہ سے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جاتے ہی وہ بھاگ جائیں گے اور ڈھیر سارے اموال بطور غنیمت ہمیں مل جائیں گے۔ تو اب وہ لوگ جو حدیبیہ نہیں گئے تھے، حضور نے جب خیبر جانے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے بھی اپنے اسلحے نکال لیے اور وردی پہن لی اور آ گئے جی مسجد میں، جہاد کے لیے آئے، کس لیے آئے؟ لیکن اللہ کریم نے پہلے سے رسول پاک سے کہہ دیا تھا کہ خیبر کے مہم کے لیے آپ نے ان کو لے جانا ہے جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے، جو ایسا نہیں کہ کڑوا کڑوا تف تف اور پھر میٹھا میٹھا حف حف، جنہوں نے کڑوا کڑوا حف حف کیا تھا وہ اب میٹھے میٹھے کو بھی حف کریں گے، صحیح؟ جنہوں نے کڑوا تف کیا تھا اسے میٹھا حف کرنے کے لیے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ یہ وہاں تو نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے، اب یہود کو بگانے کے لیے آپ کے پاس جا رہے ہیں کہ وہاں تو جنگ کرنی ہی نہیں، ہاں وہاں تو انہوں نے بھاگنا ہے اور انہوں نے مال بٹورنا ہے۔ تو اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے، 3 مہینے بعد یہ مسئلہ ہوا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب آپ نکل جائیں گے إِلَىٰ مَغَانِمَ، غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر میں۔ غنیمت حاصل، اللہ کریم نے خیبر والے جنگ کو جنگ نہیں کہا کہ وہاں جنگ توڑی ہے، جنگ تو یہاں تھی، یہ گئے نہیں ڈر کے مارے، اب وہاں تو جا کے انہوں نے باغ لگانی ہے۔ اِلَىٰ مَغَانِمَ، غنیمتوں کے لیے، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ وہ آپ حاصل کریں۔ وہ کیا کہیں گے؟ ذَرُونَا، چھوڑے ہم کو، نَتَّبِعْكُمْ، کہ ہم آپ کو فالو کریں خیبر کی جنگ میں۔ يُرِيدُونَ يُبَدِّلُوا کلام اللہ، یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ تبدیل کر دیں اللہ کے فیصلے کو۔ اب اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ خیبر جائیں گے وہ لوگ جو حدیبیہ میں تھے، تو اب یہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے، تو اللہ کے فیصلے کی تبدیلی ہے۔ دے آر گوئنگ ٹو میک سم امینڈمنٹس لائک پاکستانی کانسٹیٹیوشن۔ تو پاکستانی کانسٹیٹیوشن بھی عجیب بلا ہے، عجیب بلا ہے، جو بھی آ جاتا ہے اپنی مرضی کی، وہ آٹے کی بلی ہے، کوئی اس طرح کر دیتا ہے، کوئی اس طرح کر، اور ہر ایک آدمی اپنے مخالف کو پنسانے کے لیے کر جاتا ہے تو پھر وہ پنس جاتا ہے۔ صحیح؟ بھٹو نے کروا دیا ولی خان کے لیے، کس کے لیے؟ ولی خان کے لیے، کہ کوئی فارنر لائر اور اٹرنی جب تک وہ پاکستانی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں 2 سال تک پریکٹس نہ کر چکا ہو، وہ کسی کے بہاف پہ نہیں پیش ہو سکتا۔ اس نے کس لیے کیا؟ کہ ولی خان باہر سے کوئی وکیل نہ کرے، وکیل تو اس کو نہیں ملا۔ اب جب بھٹو کا کیس ہو گیا، وہ باہر سے وکیل لا رہا تھا، کورٹ نے کہہ دیا دیر از لا، وہاں پہ کیا ہے؟ ہاں قانون۔ اب نواز شریف نے وہ اپنے مخالفین کو پنسانے کے لیے یہ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس اور یہ ساری چیزیں اور ٹیررسٹ کورٹ اور فلان اور فلان اور فلان اور سمری ٹرائل، اب بعد میں جب وہ پنسا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ ہمیں ایکچوئل پروسیجر، انہوں نے کہا دیر از لا۔ اب یہ میلیفائڈ انٹینشن ایسی خبیث چیز ہے، آدمی خود پنس جاتا ہے۔ میلیفائڈ انٹینشن بڑی خبیث چیز ہے، آدمی کو خود پنسا دیتا ہے۔
یریدون یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کے فیصلے کو۔ قل آپ کہہ دیجئے لن تتبعونا، آپ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آئے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح بات بتائے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو ساتھ نہ لے جائیں، ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ نہ لے جائیں۔ ایک دوسری جگہ کہاں پہ قاری صاحب، دو حافظ صاحبان آپ بیٹھے ہیں کہ لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، چلو آیت یاد رکھیں کہ لن تخرجوا معی توبہ میں، ہاں تو لن تو کہ اللہ کریم نے پہلے کہہ دیا کہ جو لوگ ایک بار رہ جاتے ہیں مشکل مہم سے تو آسان مہم پر ان کے لیے جنرل پرنسپل ہے کہ لن تخرجوا معی ابدا، آپ میرے ساتھ نہ نکلے، ولن تقاتلوا معی عدوا، ہم نہیں چاہتے آپ کو کہ آپ ہمارے لیے فائٹ کر دیں، تو ان کو بھی یہی کہہ دیں۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح بات کی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اب آپ نے کہہ دیا کہ نہ جائیں، مجھے دیکھیے اب وہاں تو غنیمتیں ہی غنیمتیں ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا ریئیکشن ہوگا بل تحسدوننا، آپ جیلس ہیں، مسلمانوں سے کہیں گے آپ حسد کرنے والے ہیں، ہمیں مال میں حصہ نہیں دینا چاہتے۔ فَسَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ آپ لوگ حسد کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ وہ لوگ لا يفقهون الا قليلا، وہ نہیں جانتے مگر تھوڑا سا۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے، من الاعراب سارائے لوگوں سے، ستدعون الى قوم اولی باس شدید، نہیں ابھی خیبر میں آپ نہیں جائیں گے، تھوڑا سا انتظار کریں، آپ کو لے جائیں گے لیکن ایک دوسری قوم کے مقابلے میں، آپ کو لے جائیں گے ایک دوسرے قوم کے مقابلے میں۔ یہاں آپ مکے والوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں گئے کہ وہ جنگجو لوگ ہیں، اب خیبر جانا چاہتے ہیں کہ یہود اتنے جنگجو نہیں، وہ تو کنسپیریٹرز ہیں، یہود جنگ نہیں کرتے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جنگ توڑا کرتے ہیں، کنسپیریسی زیادہ کرتے ہیں، ہاں یہ سازشیں زیادہ کرتے رہتے ہیں، صحیح، اور جو لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ میدان میں لڑنے والے نہیں ہوتے، وہ بھاگ جاتے ہیں، میدان میں لڑنے والے نہیں ہوتے۔ وہ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اب فلسطینیوں کو انہوں نے باندھا ہوا ہے، ان کے پاس تو بندوق بھی نہیں کہ اس سے فائر کر دیں، کیا مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، صحیح، تو اگر ان سے نہیں بھاگتے تو دیٹس سمتھنگ ایلس، صحیح، جب تک یہ فلسطینیوں کے پاس بھی بندوق تھا، ان کے پاس زمین کوئی نہیں تھی، یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں بھاگتے۔ لیکن آج کے دور میں تو عجیب مصیبت ہے، اللہ رحم فرمائے، سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک گاؤں میں جا رہے تھے رات کے وقت، صحیح، تو کتوں نے حملہ کر دیا، کتوں نے حملہ کر دیا، تو سعدی شیرازی وہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے پتھر کو ہاتھ جو ڈالا، وہ پتھر زمین میں دنسا ہوا پتھر تھا، اب نکل نہیں رہا تھا، تو سعدی تو شاعر آدمی تھے، سعدی شاعر، اس نے کہا کہ عجیب خلقست، عجیب خلقست سگرا کشادہ و سنگرا بستہ، کہ عجیب لوگ ہیں اس شعر والے، انہوں نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور پتھروں کو باندھا ہوا ہے۔ المخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے سارائی لوگوں کو، ستدعون الی قوم، آپ کو کال دی جائے گی، الی قوم، ایک ایسے قوم کے ساتھ لڑنے کی، اولی باس شدید، جو بڑے مضبوط اور جنگجو لوگ ہیں۔ نہیں، خیبر والے یہودیوں کے خلاف نہیں جائیں گے، آپ بنو ثقیف اور بنو حوازن اور اہل طائف کے ساتھ لڑنے جائیں گے، اور طائف والے بھی بڑے جنگجو لوگ تھے کہ مکہ والوں کی ڈر کی وجہ سے آپ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اب آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو طائف والوں سے لڑیں گے، کیا لڑیں گے، طائف والوں سے۔ ستدعون الی قوم اولی باس شدید، اور یہ جنگ جو اہل طائف کے ساتھ ہوئی تھی، بنو ثقیف اور بنو حوازن کی جنگ، غزوہ حنین کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 آرمی تھی، کتنی، کیونکہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، مکہ بھی، تو مکہ کے مسلمان بھی امڑ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یہ جو پیچھے رہ گئے تھے جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھی چلو وہ اپنے ریکارڈ کو صاف کرنا ہے، جو ریکارڈ ہے گندا ہو چکا ہے اس ریکارڈ کو صاف کرنا ہے، تو وہ بھی نکلے 12,000 لوگ، لیکن 12,000 لوگوں نے یہ کیا کہ جب آئے مقابلے پہ 4,000 لوگ تھے، کفار کتنے تھے، 4,000، تو انہوں نے کہہ دیا آج تو چکے چڑھا دیں گے، یہ 4,000 ہیں اور ہم
12,000 اللہ کریم نے فرمائی بات مجھے پسند نہیں آئی کہ مسلمانوں نے ہر صورت میں اسباب پہ یقین نہیں کرنا. کس پہ کرنا؟ اللہ پہ کرنا. تو اللہ کریم فرماتے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا, اسے دوڑ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ لوگ اسباب پہ یقین کرتے ہیں, عدد اور عدد پہ یقین کرتے ہیں کہ اتنے سارے ہیں. تو بگایا اللہ کریم نے پہلے مرحلے میں ان کو درس دے دیا, صحیح, اور پھر انکریج کر دیا, واپس لے آیا. حالانکہ وہ تو ابتدا میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 12 صحابہ رہ گئے تھے, 12,000 میں 12. لیکن مفسرین و محدثین فرماتے کہ آپ لوگوں نے نام نہیں مینشن کرنے. ممکن ہے اس میں عمر کا نام نہ ہو تو عمر کے متعلق آپ کے خیال میں کچھ آئے گا. ممکن ہے اس میں ابوبکر نہ ہو کیونکہ وہ تو اللہ نے درس دینا تھا ساروں کو. تو اگر 12 کا آپ نے نام لیا باقی صحابہ کے متعلق بٹ یو ول امیجن بٹ یو ول تھنک اباؤٹ دیم, اور صحابہ کے متعلق تو غلط سوچنا ہی ایمان کو داؤ پر لگانا ہے, صحیح, کیونکہ صحابہ تو صحابہ ہیں, صحابہ ہیں, چاہے اس نے 5 منٹ ہی حضور اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہ گزارے ہو. ایک صحابی 5 منٹ کے لیے حضور کے ساتھ رہے, دنیا بھر کے سارے اولیاء اللہ اس کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ صحبت ہی بڑی چیز ہے. اور کس کی صحبت؟ پہ اظہر کی صحبت بڑی چیز ہے اگر آصف صاحب کو مل جائے, اظہر جیسے بزرگ آدمی کی, صحیح. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. علامہ اس کو بڑے عجیب انداز اور عجیب پیرائے میں بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین گئے تو شعیب علیہ السلام کے پاس رہے 10 سال. کتنے سال؟ 10 سال. اور کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے. شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے. فارسی میں بکریاں چرانے کو کہتے شبانی, ہاں شبانی, صحیح. اور واپس آتے ہوئے راستے میں اس کو پیغمبری مل گئی, کلیم بن گئے, اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے. تو علامہ صحبت کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. کیا پیاری بات کی کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر, صحبت کے لیے کسی شعیب کی ضرورت ہوتی ہے, اور شعیب مل جائے ہاں تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, پھر جلدی آدمی کو مرتبہ پہنچ جائے. لیکن ہم بغیر صحبت کے بننا چاہتے ہیں. دین کے حوالے سے سارے لوگ بغیر شیخ کی صحبت کے بننا, اس لیے تو گمراہ ہو جاتے ہیں, اس لیے گمراہ ہو جاتے. یعنی میڈیکل کے لیے آپ نے کتنے سال پروفیسرز کے صحبت میں رہنا ہے, تھیوری میں کتنا رہنا ہے اور لیبارٹری میں کتنا رہنا ہے, اور پھر ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپرنٹسشپ میں کتنا رہنا ہے, 2 سال اپرنٹسشپ کرنی ہے. لیٹر آن یو ول بیکم MD, certified MD, and so will be the case of engineer. But as far as the case of deen is concerned, آدمی نے 2-4 کتابیں اٹھائیں اردو انگریزی کی اور پڑھ لی اور مفتی بن گیا. یا سبحان اللہ, فضلوا واضلوا, خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. اللہ بچائے رکھے. ستدعون, کہاں ہے وہ ہمارے سارے نوجوان؟ ستدعون الی قوم اولی باس شدید, آپ کو کال دی جائے گی ایسے قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. اولی باس شدید, جو جنگجو لوگ ہیں, تو قاتلون, یا ان کے ساتھ قتال کریں گے, او یسلمون, یا وہ اسلام لائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا, اگر آپ لوگوں نے اوبے کر دیا, یؤتکم اللہ اجرا حسنا, تو دے گا اللہ آپ کو بہترین اجر. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا, کما تولیتم من قبل, جس طرح آپ نے منہ موڑ دیا تھا اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر, یعذبکم عذاب علیما, تو عذاب دے گا اللہ آپ کو دردناک عذاب. اب یہ بات اتنی زوردار ہوئی کہ ڈسیبل کو بھی فکر لاحق ہوئی کہ بھائی یہ لوگ تو ڈر کے مارے نہیں گئے تھے, ہماری تو آنکھیں نہیں. اندھے نے کہا کہ ہماری آنکھیں نہیں, لنگڑے نے کہا کہ میری ٹانگیں نہیں, بغیر ہاتھوں والے نے کہے میرے تو ہاتھ نہیں. لیکن حکم تو ان جنرل آ گیا. لا تو جنرلی اپلائی ہوتی ہے, لا تو جنرلی اپلائی ہوتی ہے. جب تک ایکسیپشن نہیں ہوتا تو پھر تو آپ نے لا کو لینا ہوتا ہے, صحیح. لا تو جنرلی اپلیکیبل ہے, ایکسیپشنز آر دیئر, لیکن ایکسیپشن مسٹ بی ایکسپریسڈ دیئر, دیٹ مسٹ بی ان ریٹن شیپ. اور اس لیے آپ قانون میں دیکھیں گے جہاں پہ ایکسیپشن ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں پرووائڈڈ. کیا کہتے ہیں؟ پرووائڈڈ. اور قانون میں آصف صاحب ہم اس کا نام رکھتے ہیں پروویسو, صحیح, کہ یہ پروویسو ہے اس میں یا ایکسیپشن ہے, صحیح. بات ذہن میں آ گئی. تو اب ڈسیبل لوگوں کو, ان کو فکر لائق ہو گئی کہ یہ عذاب ہمیں بھی مل جائے گا, کیونکہ ہم بھی تو جنگ میں نہیں گئے. تو اللہ کریم نے کلیئر کر دیا کہ نہیں. لیسا علی الاعمی حرج,
لیسا علی العاما نہیں ہے اندھے پر یہ تکلیف، ولا علی العارج حرج اور لنگڑے پر کوئی وبال، ولا علی المریض حرج اور بیمار پر کوئی وبال. تو یہ ایکسیپشنز ہیں کہ ڈسیبل دے آر ایگزامپٹڈ، وہ اس جنرل قانون سے ایگزامپٹ ہیں. من یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کے، یدخل جنات، داخل کرے گا اللہ اس کو باغات میں، تجری من تحتہا، کہ جاری رہیں گے اس کے اندر الانہار نہریں. ومن یتولی، اور جس نے منہ موڑ لیا، یعذبہ عذابا علیما، اللہ عذاب دے گا اس کو عذاب دردناک. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 10 سے. آیت نمبر 10 میں بیعت کا تذکرہ گزر چکا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اصل میں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اسے پلیج دے رہے ہیں. یہ جو بیعت ہوتا ہے اصل میں یہ پلیج کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پلیج کرنا ہوتا ہے. آدمی از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، ہی مسٹ بی کمیٹڈ ٹو ہز ٹنگ اینڈ ٹو ہز پلیج. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. لقد اسلام کو کہتے ہیں لام معطیہ للقسم، لام معطیہ للقسم، اس کا معنی ہے قسم بخدا. لام کا معنی ہے قسم بخدا. اور اس قد کو کہتے ہیں قد تحقیقی. تو لام ہے قسمی اور قد ہے تحقیقی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں قسم بخدا، یہ یقینی بات ہے. تو ایک قسم یقین ہے اور پھر بعد میں کہہ دیا یقینی بات ہے. قسم بخدا، یہ یقینی بات ہے. تو ایک قسم یقین کے لیے، ایک قد ہے یقین کے لیے. شیخ مرحوم نے فرمایا ڈبل انجن اللہ نے لگا دیے ہیں. مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے ڈبل انجن لگا دیے ہیں. لقد رضی اللہ، قسم بخدا یقینی بات ہے، رضی اللہ خوش ہو گئے اللہ تعالی، عن المؤمنین مومنوں سے، اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے، کہ لو ما تنصرونی لأقاتلن ولو وحدی. آپ کو پتہ لگ گیا کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر آئی ہے کہ اس کو شہید کیا گیا ہے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ عثمان کو کیوں بھجوایا گیا. یو مسٹ کیپ ان مائنڈ، دو علتیں میں نے بتا دی. ابو بکر کو کیوں نہیں بھجوایا، عمر کو کیوں نہیں بھجوایا؟ ایک سے پہلی بات یہ کہ اس کی ذاتی صفت ہی تھی، بڑے بردبار آدمی تھے. وہ ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر تھے اور غصے نہیں ہوتے. کیونکہ جو آدمی میرے طرح غصے ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک میں کچھ نہیں کرتا. ٹیبل ٹاک کے لیے آپ نے آصف صاحب کو بھجوانا ہے. صحیح، یہ غصہ نہیں ہوتا. اب ٹیبل ٹاک میں آدمی غصہ ہو جائے تو ٹاک کہاں ہوگا. تو ایک تو یہ کہ بردباری تھی. تو بردباری تو حضرت عثمان میں بھی تھی اور حضرت ابو بکر میں بھی تھی رضی اللہ. لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان ساروں کے تو قبیلے وہ مدینے منتقل ہو گئے تھے اور حضرت عثمان کا قبیلہ وہ سارے مکے میں تھے. خالد بن ولید وہاں تھے، ابو جال وہاں تھے، ابو سفیان وہاں تھے. یہ سارے بڑے سردار بنی امیہ کے لوگ تھے، بنو مخزوم کے، جو ایک دوسرے کے ساتھ کلوز تھے. تو اٹ مینز کہ عثمان اکیلا بھی جائے گا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا اس کے قبیلے کی وجہ سے. کیونکہ عربوں میں تو قبائلیت اور ٹرائبلزم بہت زیادہ ہے کہ یہ فلاں ٹرائب کا آدمی ہم نہیں برداشت نہیں کر سکے کہ اس ٹرائب کا زور. تو حضور علیہ السلام نے عثمان کو بھجوایا. بعد میں پروپیگنڈا ہو گیا کہ عثمان کو شہید کیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ تو بڑے نامز اور ویلیوز کا تو انہوں نے جنازہ نکال دیا. سفیر کو یا ایمبیسڈر کو بھی وہ قتل کرواتے ہیں. میں نے بتا دیا کہ تین قسم کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا، قاصد کو، ایمبیسڈر کو اور مشنری کو. ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے جو قیصر پہ حملہ کر دیا تھا وہ مشنریز کے قتل کرنے کے پس منظر میں کیا تھا کہ 10 صحابہ جو مشنری پروگرام پہ گئے تھے ان کو شہید کیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے اٹیک کر دیا ان پہ کہ آپ تو انسانیت. علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اگر آپ اس کو عثمان یا اس کے قبیلے کا ذاتی عمل سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو حضور نے فرمایا عثمان کوئی ذاتی کام میں توڑے گئے، وہ تو آن بہاف آف رسول اللہ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آن بہاف آف رسول اللہ مین فار دی پرپز آف دین. تو اگر اس کو شہید کیا گیا ہے تو لأقاتلن ولو وحدی، میں فائٹ کروں گا اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے، اکیلا فائٹ کروں گا. اب صحابہ تو ایسے لوگ تھے، وہ سارے اٹھ گئے. انہوں نے کہا جی تأمرنا ونقطع، آپ حکم دیں گے ہم اپنا سر کٹوائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان سے ایک نیا پلیج لے لیں. تو حضور بیٹھ گئے کہ ایک ایک آ کے اس ہاتھ کو تازہ کر دیں. تو ایک ایک آ رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر حضور اور اللہ کے حکم کی اتباع کروں گا، چاہے اس میں جان کی قربانی کی ضرورت ہی کیوں نہ پڑ جائے. تو اس کو کہتے ہیں بیعت الرضوان. کیا کہتے ہیں؟ بیعت الرضوان. اس لیے کہ اللہ کریم نے یہاں لفظ استعمال کیا لقد رضی اللہ، قسم بخدا یقینی بات ہے میں اہل حدیبیہ سے راضی ہو چکا ہوں.
آل حدیبیہ سے راضی ہو چکا ہوں، اللہ نے اتنی یقینی بات کر دی۔ اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ حدیبیہ میں تھے، یہ جو بیعت آپ دے رہے تھے یہ کس چیز کی بیعت تھی جو آپ لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا؟ اس نے اور کس چیز کی بیعت تھی؟ موت کی بیعت تھی۔ سلمہ ابن اکوع نے کیا کس چیز کی بیعت تھی؟ ہم کیا پلیٹ دے رہے تھے؟ یہی پلیٹ دے رہے تھے کہ مریں گے۔ یہ پلیٹ دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قسم بخدا یقینی بات ہے، رضی اللہ خوش ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ عن المؤمنین اور مومنوں سے، اذ یبایعونک جب وہ پلیٹ دے رہے تھے آپ کو، تحت الشجرہ ام غیلان اور کی کر کے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم اللہ کریم نے مشاہدہ کر دیا ان چیزوں کا یا ان راز کا جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم اللہ کریم نے اطمینان نازل فرمایا ان کے دلوں پر، واصابہم اور بدلے میں دے دیا ان کو فتحا قریبا فوری کامیابی، خیبر کی کامیابی 3 مہینے بعد ان کو مل گئی۔ اور یہ اسے پلچ کا اثر تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہاں انہوں نے آپ کے ساتھ موت کا بیعت کیا تو ہم نے وہاں تو بچایا، یہاں ہم نے بطور معاوضہ خیبر والا فتح دے دیا، اس کی وکٹری دے دی۔ صحیح۔ اور یہ درخت حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعد میں لوگوں نے اس درخت کے پاس نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جس طرح مزاج ہوتا ہے انسانوں کا، یہ فلاں صاحب کی بیٹھک ہے۔ صحیح۔ پنجاب میں تو بہت سارے قبریں ہوتی، سبز چادر اس پہ ڈالی ہوتی اور لوگ قوالیاں کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں بھائی یہ کس بزرگ کی قبر ہے؟ وہ کہتے ہیں بزرگ کی قبر نہیں، بزرگ کی بیٹھک ہے۔ بھائی بزرگ کی بیٹھک کیا مقصد؟ یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ بزرگ کی بیٹھک۔ کہیں پہ کسی بزرگ کے کپڑے دفن کیے ہوئے ہیں، کہیں کسی کے جوتے رکھے ہوئے ہیں، قبر بنائے ہوئے اور دھندا چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے حضرت؟ دھندا چل رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہزارے میں ایک قبر ہے بالکل روڈ کے کنارے، کسی بزرگ کا گدھا وہاں مر گیا تھا، اس کا نام ہی کھوتا قبر ہے، لوگ جا جا کے دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہاں نام ہے اس کا کھوتا قبر، اور سارے لوگ وہاں جا کے پیسے ڈالتے ہیں، بزرگ کا کھوتا مر گیا یہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح۔ تو یہ تو کھوتا مر گیا۔ اور چودھری صاحب کے علاقے میں کوئی کووں والی سرکار اور کوئی کتیوں والی سرکار اور کوئی، آپ کو تو پہلے اپنا باپ مروائے گا، اس کے باپ تو اتنے پکے موحد ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ خوش ہو چکے مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، شجرہ اور درخت کے نیچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ درخت معلوم ہے کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلاڑا اٹھا دیا اور اس کو کاٹ کر وہاں دفن کر دیا کہ یہ شرک کا اڈا بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ شرک کا اڈا۔ اللہ رحم فرمائے، وہ تو ایک ہی جگہ تھی، اگر حضرت عمر پنجاب آ جاتے یا سندھ، قدم قدم پہ شرک کے اڈے ہیں، اور لاہور میں آ جاتے تو وہاں تو مرکز فیضان شرک ہے۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کتنے موحد آدمی تھے، 1,00,000 ہندوؤں کو موحد بنا دیا تھا، اس کے قبر کو لوگوں نے شرک کا مرکز بنا دیا ہے، داتا دی نگری۔ صحیح۔ اور وہاں پہ چاول پکتے رہتے ہیں۔ چوری صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا ہے، میں نے کہا شکر کرو وہ کھانا حرام ہے، نظر لغیر اللہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے نازل فرمایا سکینت اور اطمینان ان پر، واصابہم اور بدلے میں دے دیا ان کو فوراً فتحا قریبا، قریب والے کامیابی اور وکٹری، ومغانم کثیرۃ اور اللہ نے ڈھیر ساری غنیمتیں دے دیا، خزونہ جو وہ جمع کر رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ کریم غلبے والا اور حکمت جاننے والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ وعدہ کیا ہے اللہ کریم نے آپ لوگوں سے حدیبیہ کے پس منظر میں، حدیبیہ کے پس منظر میں اللہ نے وعدہ کر دیا تھا بہت ساری غنیمتوں کا کہ آج کا ناقابل تسلیم معاہدہ آپ نے تسلیم کر لیا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ بظاہر وہ معاہدہ قابل تسلیم نہیں تھا۔ یہ بات کہ لا نعرف رحمان ولا رحیم، ہم اللہ کو نہ رحمان مانتے نہ رحیم مانتے، اور حضور نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ جسٹ اریز اٹ، اس نے اریز کر دیا۔ اب صحابہ تو آگ بگولا ہو گئے، وہ تو غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئے، یہ کیا بکواس کرتے ہیں، اللہ کو رحمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلیز سٹ ڈاؤن۔ انہوں نے کہا محمد تو مانتے رسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے حضرت علی سے کہہ دیا اریز کریں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہیزیٹیشن سے کام لیا اور ایک جملہ کہہ دیا کہ اقرت بہ لسانی، جی میری زبان نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں، میری زبان نے کہہ دیا آپ اللہ کے رسول ہیں، وصدقتہ جنانی، میرے دل نے تصدیق کی آپ اللہ کے رسول ہیں، وکتبتہ بنانی، میرے قلم نے انگلیوں نے لکھ لیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بس یہی بات کہی. اب حضور نے فوراً باٹم لائن پک کر دیا کہ یہ ریز نہیں کرے گا. اب رحمان اور رحیم والا لفظ تو حضرت علی نے فوراً اریز کر دیا، لیکن رسول اللہ کیا وہ رسول اللہ کو پریارٹی دے رہے تھے اللہ پہ؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہاں تو بسم اللہ تھا، اللہ واز انف. وہاں تو صرف صفات ہٹ رہے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ واز انف. لیکن یہاں تو محمد کی کوئی کوالٹی باقی نہیں رہی. صحیح، ھذا ما عاہد علیہ محمد. تو محمد he was a simple person, he was a simple human being, nothing remained there as far as his risala and message is concerned. اس لیے حضرت علی نے ہچکچاہٹ سے کام لیا. تو حضور نے کہہ دیا کہ مجھے دے دیں، اریز کر دیا اور کہا کہ یہاں لکھے ابن عبداللہ، ھذا ما عاہد علیہ محمد ابن عبداللہ و سہیل ابن عمرو. یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد ابن عبداللہ اور سہیل ابن عمر نے کیا ہوا ہے. اور پھر آرٹیکل نمبر 2 جس میں یہ لکھا تھا مفرور واپس کریں گے، ہم نہیں کریں گے، تسلیم تھا. حضرت عمر نے تبھی تلوار نکالی کہ ہم جنگ کرتے ہیں، ہم نہیں معاہدہ کرتے. حضور نے فرمایا پلیز ہیو یور سیٹ، کیپ کوائٹ، بیٹھ جائیں. اور تبھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے سے حرکت ہوئی، عمر بھر وہ صدقات دیتا رہا. کیا دیتا رہا؟ صدقات دیتا رہا، نفل پڑھتا رہا، روزے رکھتا. جب کسی کو صدقہ دیتا تو اس سے کہتا تھا میرے لیے دعا کرے وہ حدیبیہ والی گستاخی معاف ہو جائے. حدیبیہ میں جو حضور کے سامنے میں نے گستاخی کی تھی وہ معاف ہو جائے. عمر بھر وہ کہتا ہے یہ بات مجھے کھٹکتی رہتی کہ میں نے کیوں ایسا کر دیا. حالانکہ وہ بھی حضرت عمر کے ایمان کا تقاضا تھا. اس کا تقاضا تھا ایمان کا، لیکن وہ فلسفی کو نہیں سمجھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ ہیو یور سیٹ پلیز. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور ڈھیر ساری غنیمتیں. يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وعدکم اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ. مغانم کثیرۃ، ڈھیر سارے غنیمتوں کا. تاخذونها، جسے آپ حاصل کریں گے. فعجل لکم هذه، تو جلدی میں دے دیا آپ کو یہ خیبر والے غنیمتیں. یہ تو ودن 3 months ودن. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ کریم نے بند کر دیا یہود کے ہاتھ آپ سے. تو خیبر میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہو رہی تھی. خیبر میں تو وہ لوگ سارے فورٹس میں داخل ہو گئے، فورٹریسز جو ان کے تھے قلعے، اس میں داخل ہو گئے. تو فیس ٹو فیس کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی. اللہ کریم فرماتے کہ ان کے دلوں میں نے رعب ڈال دیا تو وہ اندر گھس گئے. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ کریم نے منع کر دیا یہود کے ہاتھ آپ لوگوں کے قتال سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ مومنوں کا عقیدہ تو ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں غنیمتیں اور کامیابی دے گا، لیکن یہاں یہود کو فورٹریسز میں دھکیل کر اللہ نے ایک نشانی ان کو بتلا دی کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے یہ ٹھیک ٹھاک آپ پروسیس ہو رہے ہیں. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلنَّاسِ، اور تاکہ یہ ہو جائے یہ ایک ویزیبل نشانی مومنوں کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو استقامت دے گا اللہ کریم صراط مستقیم پر. ہدایت کا معنی یہاں استقامت. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسرے غنیمتیں لم تقدروا علیہا، جو تاحال آپ اس پہ قدرت حاصل نہیں کر چکے، اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے. قد احاط اللہ بہا، اللہ کریم انہی غنیمتوں کا بھی احاطہ کر چکا ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا، اور اگر آپ کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں کافر، لولوا الادبار، تو وہ پیٹ اور منہ پھیریں گے. ثم لا یجدون ولیا، پھر وہ نہیں ڈھونڈ پا سکیں گے اپنے لیے ولیا پروٹیکٹر، ولا نصیرا، اور نہ ہیلپر. سنت اللہ التی، طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ. قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ کبھی نہیں پائیں گے اللہ کے سنت کے لیے کوئی چینج. وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، کف ایدیہم عنکم، جس نے بند رکھے کفار کے ہاتھ آپ لوگوں سے. وایدیکم عنہم، اور آپ کے
کے ہاتھ ان سے بے بطن مکہ تھا، بطن مکہ میں مکہ کے پیٹ میں، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، کہ آپ لوگ تو احرام میں تھے اور وہاں پہ اگر جنگ ہو جاتی تو یا سبحان اللہ پھر ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا کہ دیکھ یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گردی کے لیے آئے تھے. کیونکہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ مشرکین مکہ نے کوشش کی کہ حضور پاک کو کس طرح رکوایا جائے، کیونکہ اگر وہ مکہ آتا ہے، ہمارے ساتھ ڈھیر ساری جنگیں بھی لڑی ہیں اور ہمارے کیپٹل میں گھس آئے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، چاہے وہ عبادت ہی کے لیے کیوں نہ آ رہا ہو، لیکن ہماری تو ناک کٹ جائے گی. تو انہوں نے احابیش کے سردار حلیس ابن علقمہ اس کو بھجوایا کہ آپ ذرا اسے کنونس کر دیں کہ وہ واپس چلا جائے. اب جب احابیش کے سردار آ گئے، اس نے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس تو قربانی کے کیملز ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عمرے میں بھی قربانی ہوتی تھی، کیونکہ تبھی تو حج کا حکم نہیں آیا تھا. تو ان کے ساتھ تو 70 کیملز ہیں جن کے گلے میں قلادے بندے ہوئے ہیں. اٹ مینس کہ دیز آر ہدایا الحرم، یہ حرم کے گفٹس ہیں، صحیح. اور وہ لوگ احرام میں ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایک تلوار ہے. جنگ کے لیے آدمی آئے تو صرف تلوار ساتھ لے آتا ہے؟ وہ تو پورا اسلحہ لے آتا ہے. تو حبیش کے سردار اس نے آ کے قریش کو سمجھایا کہ بھائی leave them alone, leave them to enter Makkah and to perform their umrah، کیونکہ ان کے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں. حالانکہ مشرکین مکہ نے یہ پتہ کھیلا تھا کہ یہ جو ایویسینین ہیں، یہ افرو امریکن، یہ تو سادے لوگ ہیں، جذباتی قسم کے، محمد ان کی بات کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بغیر یہ لڑ پڑیں گے ان سے. لیکن حبیش کے سردار نے عقل مندی سے کام لے لیا. اس نے آ کے کہہ دیا بھائی آپ جاہل لوگ ہیں، چھوڑو ان کو، وہ عمرے کے لیے آ رہا ہے، کوئی عبادت سے بھی کسی کو منع کرتا ہے. تو انہوں نے پھر بنو خزاعہ کے سردار بدیل ابن ورقا سے کہہ دیا کہ آپ جائیں. کس سے کہہ دیا؟ بدیل ابن ورقا. بنو خزاعہ ایک بہت فائٹر قسم کا قبیلہ ہے. اس نے آ کے، اس نے بھی جو دیکھ لیا، اس نے آ کے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہم ساتھ نہیں دیں گے، وہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، آپ لوگ خامخواہ شر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ایک پتہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں پڑ رہا. پھر انہوں نے طائف کے سردار نعیم بن مسعود اس کو بھجوایا کہ آپ جا کے اسے کنونس کریں کہ پلیز پلیز، یعنی کوئی خفیہ ڈیل ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور آدمی سعودی عرب پہنچ جائے. یہ خفیہ ڈیل کا مسئلہ پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، صحیح. تفاصیل کس کو بھی معلوم نہیں ہوتی کہ تفصیل کیا ہے، کیسے بھجوایا گیا. تو اس سے کہہ دیا کہ آپ ذرا خفیہ ڈیل کروا دیں کہ رسول پاک واپس چلا جائے، صحیح، تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور جنگ بھی نہیں ہوگی. وہ جب آ گیا اس آدمی نے خوب کوشش کی کہ حضور کو کنونس کر دے. حضور نے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. واپس کیوں جاؤں؟ میں نے حرام، میرے ساتھیوں نے حرام باندھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس کیمل ہیں، ہمارا عبادت کے لیے. یہ تو دنیا میں پہلی بار یہ بات ہو رہی ہے کہ عبادات سے کسی کو رکوایا جا رہا ہے. اب ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات تو کبھی اچھے نہیں رہتے، کہ رہتے ہیں؟ صرف اظہر کے تعلقات ان کے ساتھ ذرا ٹھیک ٹھاک ہے، تو کبھی تعلقات. لیکن کبھی پاکستان نے سکھ یاتریوں کو آنے سے منع کر دیا کہ ہندوستانی سٹیزن نہیں جی، بڑا ریسپشن دے رہے تھے، دیگیں چڑھائی ہوتی ہیں واگا بارڈر پر، صحیح. اور ہمارے لمبی داڑھی والا مسٹر پریزیڈنٹ وہ ایڈریس کرنے آ جاتے ہیں لاہور میں، صحیح. اور اس طرح وہ جو جاتے ہیں وہاں، کہاں ہم وہ نہیں کہیں، ہم دیوبند جاتے ہیں صرف، یا مزار علوم جاتے ہیں، یا بستی نظام الدین جاتے ہیں، صحیح. لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں شرک کرنے، لیکن جاتے ہیں دین کے نام پر. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شرک کرنے، صحیح. حضرت خواجہ احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ہاں کیا کرتے ہیں؟ طبلے بجاتے ہیں، دم 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 دم، قوالیاں. صاحب نے قوالی موالی تو کبھی نہیں دی، اور وہ قوالیاں ساری کفر اور شرک پہ مبنی ہوتی ہیں. وہ طبلے تو ایک جانب، وہ کہتے ہیں مولا علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دے. بھائی وہ کون ہوتا ہے کشتی پار لگانے والا؟ صرف اللہ ہی کشتی پار لگا دیتا ہے. پھر صاحب نے خوب سنی ہے لیکن اقرار نہیں کرتے. ہاں اچھا میں نے بھی سنی ہے، جب مجھے پتہ نہیں تو میں بھی سن رہا تھا. ہاں وہ چلے گئے، وہ چلا گیا. وہ ایک قوالی اس کی بڑی مشہور تھی، وہ خالص شرک، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. وہ رسول پاک کے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ بشر نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اور چیز ہے. قرآن کریم کہتا ہے انما انا بشر یوحی الی، میں انسان ہی ہوں. صرف یہ کس نے کہہ دیا؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یہی تو کفر و شرک ہے. شیخ مرحوم نے تو تبھی ایک بڑے ان کے مناظر تھے، وہ اچرا میرے دیتے ہیں، اس کو معلوم ہے اس کا نام. تو وہ اچرے والے سے کہہ دیا کہ بدبخت جب حضور تشریف لائے تو آپ کیا بکواس کرتے ہیں؟
صحیح. اس نے کہا حضور تشریف لائے, وہ اٹھ کھڑا ہوا, سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, اور اٹھے اٹھے وہ بیان جھاڑ رہا ہے. شیخ نے پیچھے سے مار دیا, شیخ پہنچ گئے تھے, اس نے پیچھے سے لاٹھی مار دی کہ بدبخت اتنے بے ادب ہیں آپ کہ حضور تشریف لائے, آپ ابھی بھی اپواس کر رہے ہیں. بس یہ لوگوں کو ایک دندے میں ڈالا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ تصورات نکل آئے ہیں. نور تھے, بشر تھے, فلاں تھے, فلاں تھے, مردے سنتے ہیں نہیں سنتے. شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, میری شریف سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا تقریر کے دوران, حضرت مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, کچھ کام ہے ان سے؟ اس نے کہا جی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ ایمانیات کا مسئلہ تھوڑا ہے, آپ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ کا کیا عقیدہ تھا. اس نے کہا جی نہیں, بس مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں. شاہ صاحب تو بڑے مزاحی تھے, ویڈیو اپالوجی ٹو مولانا سیف الدین سیف, کیونکہ وہ لاہور میں تھے. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی مجھے کیا پتا ہے, سنتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے منع کر دیا ان کے ہاتھ آپ کے جھگڑے سے اور آپ کے ہاتھ ان کے جھگڑے سے بطن مکہ میں. تو میں نے بتلا دیا کہ جب نعیم بن مسعود آ گئے تو اس نے کنونس کرنے کی کوشش کی, حضور نے انکار کر دیا, وہ واپس گئے اور اہل مکہ کو سمجھایا کہ بھائی چھوڑو, ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ لڑنا چاہیں تو لڑ بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ میں نے قیصر کے دربار دیکھا ہے, میں نے کسرا کا دربار دیکھا ہے, میں نے یہ عزت و احترام کہیں نہیں دی کہ جو محمد کے ساتھی اس کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تھوکتے ہیں تو اس کے تھوک کو اٹھا کر اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں, وہ وضو بناتے تو پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو ایسے لوگ تو جان نچاور کریں گے, خاک آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. بات ذہن میں آ گئی. اور تنعیم کی طرف سے 80 لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ صبح کی نماز کے وقت حملہ کر دیا, اور صحابہ چونکہ حرام میں تھے وہ لڑ تو سکتے نہیں تھے, تو ان کو پکڑا اور حضور کے سامنے پیش کر دیا 80 لوگوں کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے بیٹے, ہم عبادت کے لیے آ رہے ہیں, اور ایک تو ہمیں حرام میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, آپ